الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ دیکھیں، موضوع تھا کہ شیعہ کتابوں کی روشنی میں اور شیعہ اصولوں کی روشنی میں اہل بیت کا ایمان ثابت نہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا اس حوالے سے پہلا سوال، بنیادی سوال یہی تھا کہ ان کے 11 ائمہ نے جو ہے وہ نصوص کی مخالفت کی ہے، نص کی مخالفت کی، اور ان کی شیعہ حضرات کی معتبر کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ 11 کے 11 اماموں نے اپنے وقت کے غیر منصوص خلیفہ کی بیعت کی ہے بقول شیعہ حضرات۔ یہ بات الایاری صاحب کو بھی تسلیم ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ جی سوائے حضرت مہدی کے اور سب نے ہم نے بیعت کی ہے اپنے وقت کے امام۔ تو اس پر سوال وہی آتا ہے الایاری صاحب کے، میں نے 3 کلپ دکھائے تھے کہ جو نص کی مخالفت کرے وہ معاذ اللہ کافر ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ بے دین ہوتا ہے، اور انہوں نے یہ باتیں کی تھی، اور مرتد ہوتا ہے معاذ اللہ۔ مقرن کی جہاں تک بات تھی تو ہم نے انہیں 3 باتیں کہی تھی کہ دیکھیں مقرن بنتا نہیں ہے، اگرچہ آپ نے لکھا ہے لیکن بنتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں بنتا؟ وہ اس وجہ سے نہیں بنتا کہ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی موت کا پتہ تھا کہ میں 30 سال تک زندہ رہوں گا، قاتل کا پتہ تھا، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان سے ڈرتے تھے۔ مفتی صاحب ٹائم میں نے روک دیا، 1 منٹ سے اور 18 سیکنڈ ہو گئے، اور آپ نا یہ وہ ٹھیک ہے، سوال کرو اپنا بھائی۔ پورا مقدمہ تھا، یہ پورا مقدمہ تھا، آپ سوال اٹھائیں اس میں۔ یہ مقرن بیس نہیں بنتی۔ مقرن حضرت علی، ہاں میں بتا رہا ہوں گا، وہ حضرت علی کو اپنی موت کا علم تھا، ٹھیک ہے؟ انہیں پتا تھا وہ کب مریں گے، ان کو قاتل کا پتا تھا۔ مقرن پہ ایک دلیل یہ تھی۔ دوسری دلیل اس کے اندر یہ تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے جا کر جنگ کی ہے، کس کے لیے؟ بیعت کے لیے۔ یہ ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسری انہوں نے جو آیت پیش کی تھی اس کے حوالے سے میں نے کہا تھا وہ اس میں رخصت ہے، اور وہ بھی کلمہ کفر کی، بیعت کی نہیں۔ بیعت ظاہری عمل ہے، عزیمت یہی ہے کہ جو ہے وہ کلمہ کفر نہ کہا جائے، جس طریقے سے حضرت عمار کے والدین نے قتل پسند کیا، کفر کو پسند نہیں کیا کہنا، عزیمت یہی، ٹھیک ہے؟ ان باتوں کا یہ جواب دے دیں مجھے، پھر انشاءاللہ میں دوسرا سوال دوں۔ بات ختم ہوئی ان کی ہے، علامہ صاحب آپ جواب دے دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، ان کے اپنی کتابوں میں موجود ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے گھر پہ حملہ ہوا۔ یہ کتاب تاریخ الطبری المعروف بتاریخ الامم والملوک، جلد نمبر 3، یہ صفحہ نمبر ہے 68۔ یہاں پہ روایت کرتے ہیں کہ عمر بن الخطاب آگے امیر المومنین علیہ السلام کے منزل میں، اور اس میں کچھ لوگ تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، مہاجرین انصار تھے۔ وہ کہا واللہ لأحرقن علیکم او لا تخرجن الی البیعۃ، اللہ کی قسم میں اگر آپ پہ جلا دوں گا یا آ کے یہاں پہ بیعت کرو۔ یہ واضح طور پہ واضح روایت ہے، ان کی اپنی کتابوں میں اور بھی مصادر موجود ہیں کہ انہوں نے بالاکراہ گھر جلا کر، بچوں کو جلا کر، قتل کرا کے وہ بیعت لینے کی کوشش کیا۔ یہ کتاب الاحادیث المختارہ، یہاں پر عمر جناب عبد الرحمن ابن عوف ابو بکر صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ عمر ابو بکر صاحب مرتے وقت کہتے تھے کاش میں یہ کام نہ کرتا، 3 کام نہ کرتا، اس میں سے جو پہلا کام ہے وہ یہ، وَفَوَدِدْتِ أَنِّي لَمْ أَكُنْ كَشَفْتُ بَيْتَ فاطمہ أَوْ تَرَكْتُ وَإِنْ أُغْلِقَ عَلَى الْحَرْبِ، کاش میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پہ حملہ نہ کرتا اور اس کو اس کے حالت پہ چھوڑ دیتا، اگرچہ وہاں پر وہ جنگ کی تیاری مجھ سے کر رہے تھے۔ تو یہ واضح طور پہ کہ گھر پہ حملہ ہوا ہے، اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے احادیث میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے۔ کتاب سلیم ابن قیس سے میں نے ابھی روایت دکھا دی، اس روایت کے اگلے حصے میں، اسی روایت کے اگلے حصے میں کہ ایک یہ ہے کہ عمر نے کہا کہ بھائی، یہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ عمر نے کہا کہ بیعت نہیں کرو گے، ان لم تبایع لنقتلنک، اگر بیعت نہیں کرو گے ہم تجھے قتل کریں گے۔ پھر اس کے آگے میں یہی ہے کہ انہوں نے پھر بیعت کا مطالبہ کیا، تو امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ اگر ان لم افعل، عمر نے کہا کہ بیعت کرو، علی علیہ السلام نے کہا اگر میں بیعت نہ کروں اذن واللہ نضرب عنقک، اللہ کی قسم ہم آپ کی گردن کو قلم کر دیں گے، ہم آپ کی گردن کو اڑا دیں گے، واضح طور پہ کہا۔ فقال كذبت والله يا ابن السحاق لا تقدر على ذلك لا انت الالم واضعف من ذلك، فرمایا کہ اس کی ماں کا نام لیا کہ تو یہ کام نہیں کر سکتا، تو تیرے میں اتنی طاقت نہیں کہ مجھے قتل کر دے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے کہ میں یا جنگ نہ کروں۔ اچھا، تو یہ واضح طور پر اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے گھر پہ حملہ ہوا ہے، واضح طور پہ اکراہ موجود ہے، قتل کی دھمکی ہے، ان کی اپنی کتابوں میں بھی ہے، عمر کا اعتراف ہے، ابو بکر کا اعتراف ہے، آگ لے کے آئے تھے، اور یہاں پہ واضح طور پہ ہم نے دکھا دیا اکراہ ہے۔ جہاں تک اور اکراہ کے ساتھ کسی چیز کی ویلیو نہیں ہوتی، جیسے قرآن مجید میں نے آیت وغیرہ دکھا دیا۔ جی سر، اب میری باری ہے کہ میں سوال کروں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا آپ سوال کریں، میری بازی ہے، سوال کریں۔ ہاں جی سر، میرا ان سے سوال یہ ہے میرے محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، ان کے یہ بخاری کے حدیث ہے، میں ان کو دکھا دیتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ بخاری میں نہیں، یہ کہہ رہے تھے پہلے، میں نے ایک دفعہ پڑھی، دوبارہ دفعہ پڑھا لیتا ہوں کہ یہاں پہ بخاری کی حدیث نمبر 3358 کہ
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इब्राहिम अलैहि सलाम ने 3 दफा झूठ बोला। अच्छा, एक झूठ उसमें से यह बना हुआ वो एक सारा कहीं जा रहे थे, इदात अला जब्बार मिनल जबाबिरा, एक बहुत ही जालिम बादशाह के पास आया, हदीस नंबर 3358। तो किसी ने उस बादशाह से कहा कि ये एक शख्स आ रहा है, मअहु इम्राअतुन मिन अहसनिन नास, उसकी बीवी जो है बहुत खूबसूरत है, इब्राहिम की बीवी सारा बहुत ही खूबसूरत है, सब औरतों से खूबसूरत है। फअरसल इलैहि फसअलह अनहा, तो उसने पूछा कि भाई ये कौन है? उसने कहा ये मेरी बहन है। उसने छुपा दिया, इब्राहिम ने छुपा दिया कि मेरी वाइफ है, कहा मेरी छुपान। क़ाल, फिर उससे कहा कि फअरसल इलैहा फलम्मा दखलत अलैहि ज़हब यतनावल, बादशाह ने कहा उसको भेज दो इधर, तो उसने अपनी बीवी को भेज दिया और बादशाह ने हाथ बढ़ा दिया ताकि उसको पकड़ ले, मसलन कुछ कर ले उसके साथ। बहरहाल ये बुखारी में मौजूद है। अब बात इनसे यह है कि देखो, तुम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी हैं, तुम्हारे मजहब में अनबिया सहाबा से बरतर है, नबी तो मासूम भी होता है। अब आप मुझे बताएं, अगर मैंने अपनी किताब दिखा दी, आपकी किताब दिखा दी कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर पे आग लाया गया, कर बैत नहीं करोगे आग लगा देंगे। अबू बकर साहब ने मरते वक्त एतराफ़ कर लिया कि भाई हमने बैत ज़हरा के घर पे हमला किया था, काश में वो हमला ना करते। आपकी किताब में जब एक नबी के लिए जायज़ है कि बादशाह है वक्त जब उसको मजबूर करता है, वो अपनी बीवी उसके लिए भेज देता है, ठीक है ना, तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कैसे ये जायज़ नहीं है कि उसको जब मजबूर किया जाता है कि वो कत्ल के, उसकी धमकी दिया जाता है कि वो उससे बयात मुतालबा किया जाता है तो वो बयात करे। तो क्या इसमें कौन सी बात है? आपका जवाब क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी। अच्छा अवान साहब, इन्होंने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया, ठीक है, मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। मैंने इन्हें कहा था कि देखें, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत मुआविया से किताल करते हैं, इसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा था कि हज़रत ये जो कुरान की आयत पेश करते हैं उसमें अजीमत और रुखसत की बात है कि रुखसत ये सुने, एक मिनट है, आपका टाइम मैंने टाइम रोक दिया सर, मैं अर्ज कर, आपने कहते हैं ये, आप कहते हैं जवाब नहीं, डायरेक्ट सवाल करो ना। जवाब उन्होंने जवाब दिया है, क्या दिया? हमें पसंद नहीं है, क्या जवाब दिया? मैं बता रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि उन्होंने जैसी अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले बात की है, पहले तो मैं भी जवाब दे चुका हूँ, नहीं मेरी अर्फ तो सुने ना, ये ऐसे सवाल फिर फायदा कोई नहीं आगे चलने का। उन्होंने कहा अज़ल किया था और वो सवाल तो कर नहीं देना, फिर वो तो मैं भी जवाब दे चुका हूँ। अब भाई साहब, अगर मैंने आपके सवाल का जवाब दिया, सवाल तकरार करो। ये अर्ज करता हूँ ना आपसे, दोनों से हज़रात से, कि ये सवालात के जवाब आप लोगों ने मुहतरम व मुकर्रम जनाब जो उलमाए कराम दे चुके हैं आप एक दूसरे के जवाब। अब मुझे मेरे लिए भी ये कहें, मेरे जैसा आप मेरे लिए भी ये कहें ना उनको कि मैं भी जवाब दे चुका हूं। आप तो जवाब दे चुके, मैंने कहा आपने जवाब नहीं, आपका भी मैं ये कहता हूँ कि आपने हजरत सारा का जवाब दिया था, वो जो भी दिया था ने वजूद है, वो ज्यादा नहीं, आपने इतना टच, आपने मेरी बात सुने, आपने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जवाब दिया था, ज्यादा सवालात आपने थोड़े से इग्नोर किए थे उनको, आपने कहा था कि वो मौजू से मुताल्लिक नहीं है। अब मसला रह गया था कराहत का जो आपने सवाल उठाया था सारी तमीद मान कर, उसका मुकरहन का उसने उन्होंने जवाब दिया है। मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से क्या जवाब दिया? अभी आप सवाल करें मुआविया के मुताल्लिक, मुझसे डिमांड करा ना, अभी आपके सवाल करने की बारी है। वालिदैन का क्या जवाब दिया इन्होंने? शेख साहब, आपके सवाल करने की बारी है, सवाल करें जो सवाल करना है भाई। थोड़ा है, मेरे इंसाफ का तकाजा, ये टाइम थोड़ा है। उनको भी मैंने एक मिनट ऊपर दिया है, उन्होंने भी 1 मिनट ऊपर लिया सवाल करने में। आपने भी एक जो तमहीद माती थी सवाल करने में, आपने तकरीबन पौने दो मिनट लिए। 1 मिनट में सवाल, आपका सवाल इस तरह नहीं होता। मैं पता कैसे सवाल ऐसे होना चाहिए सर, आप मुझे सवाल मुझे ये बताएं कि मैं डायरेक्ट कि ये हज़रत अली शेर खुदा की जो उन्होंने बैत की है, ये मुकरहन थी या बिर रज़ा थी? ये सवाल है, जो आप दें। खत्म हो गया ना मेरा सवाल। ये तो मैं तमहीद बांधना शुरू कर दूँ इस तरह, फिर मेरे प्यारे मोहतरम वाजिब तकरीम उलमाए कराम, ये इस तरह फिर ये मुकम्मल नहीं हो सकता। ये 1 मिनट में आपका सवाल ही नहीं मुकम्मल होता, ना उनका होता है ना उनका। मुखातब मैं आपसे हूँ, ये मैं उनको भी सुना रहा हूँ, ये उनका भी नहीं मुकम्मल हुआ। उनको 2 मिनट दिए, अगर इस तरह तो फिर वो 3-4 मिनट तो वो सवाल का बनाने में, फ्रेम करने में लग जाएंगे, और फिर जवाब देने के लिए आपको 2 मिनट के लिए वक्त टाइम है थोड़ा। ये हजरत शेख साहब, ये इस तरह नहीं है। अल्लामा साहब, हसन यार साहब, ये थोड़ा सा टाइम बढ़ाएं फिर। कोई बात नहीं, 1 मिनट काफी है ना। वो डायरेक्ट सवाल करें, मैं भी 1 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। 1 मिनट में वो सवाल परफॉर्म करे। आपने पूरी 20 पढ़ दी है सर। हजरत साहब, आपने
पूरी पूरी चले 2 मिनट ले लें सवाल के लिए, चले 2 मिनट ले लें भाई, सवाल कर लें, सवाल जो मर्जी सवाल करें, इसी मौजू पर जो मर्जी सवाल करें, मैं हाजिर हूं। नहीं इस तरह करें आप 2 मिनट नहीं आप 5 मिनट ले लें, उसी में वो जवाब भी आ जाए तो 2 मिनट नहीं 5 करिए, वो फिर वही 7-7 हो जाएगा, 7-7 मिनट वाला हिसाब हो जाएगा और ये अवॉइड करेंगे, पर मैं राजी नहीं हूँ। मैं 2 मिनट आप कर लें, उसमें अगर आप काट लें भाई, अगर कोई देखें अभी एक सवाल उन्होंने किया ना, एक सवाल मैंने किया, अभी अगर कोई ज्यादा टाइम लेता है, आप चाहे उसका सवाल नाकिस रहे, चाहे उसका जवाब नाकिस, आप उसको काट। ठीक है बस मैं ये एहतराम में बोला नहीं दोनों के, पहले उनके नहीं बोला फिर आपके भी नहीं बोला, मैंने कहा ये ज्यादती है कि जब मैंने उनको उधर टाइम दिया था सवाल को फ्रेम करने के लिए तो मैंने आपको भी दिया टाइम। चले जी आप वो कहते हैं जी आप सवाल करें, मैं इन्होंने मेरी दोबारा मैंने इनसे जो सवाल किए थे जी, मैंने जो इनसे सवाल किए थे हज़रत माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से, उसका इन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने आयत का कहा था कि जिसमें रुखसत और अजीमत की बात है, हज़रत अम्मार के वालिदैन कत्ल हो गए, जिनसे ही अफजल कहते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, उन्होंने कत्ल होना पसंद किया, ठीक है, गैर मासूम ने। लेकिन मासूम ने क्या किया कि जी बकौल इनके मज़हब के मुताबिक माज़अल्लाह बज़ाहिर कुफ़र किया, ठीक है, उसका इन्होंने जवाब नहीं दिया। इन्होंने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत पेश की। अब मैंने यही कहता हूँ, पिछली दफ़ा भी कहा था, उलवान बिन दाऊद उसके अंदर ज़ईफ़ रावी है, वो जो है वो रिवायत से ही नहीं है। तारीख़ तिबरी की रिवायत पेश की, तारीख़ तिबरी हमारे नज़दीक कोई मोतबर नहीं है। सुलैम बिन कैस की इन्होंने बात की, मैंने इनको पहले भी कहा था, सुलैम बिन कैस के अंदर एक बात आप दिखा रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली से को मना किया था लड़ने से, एहतजाज तिबरसी के अंदर लिखा हुआ है। मेरा सवाल है, इसका जवाब दें आप कि हज़रत अली ने हज़रत खालिद से लड़े हैं, हज़रत खालिद से लड़े हैं। आपने कहा कि नबी ने मना किया था तो नबी की मुखालफत की, और नबी की मुखालफत पर माअज़ल्लाह आप कुफ़र का मतवा लगाते। मैं जवाब दूँ जी, मेरी बारी। एक मिनट में इनका मैंने स्टॉप कर दिया, आप 2 मिनट में आपने जवाब देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्होंने कोई ऐसी दलील पेश ही नहीं किया कि पहले आप रिवायत पढ़ें कि अमीरुल मोमिनीन साहब लड़ें, वो रिवायत पेश करें। अब खालिद साथ बैठे थे अमीरुल मोमिनीन साहब के नमाज के वक्त, वो अबू बकर के हुक्म के मुंतज़िर थे, और ये बैअत के वाक़े के बहुत बात है, उसके उस वक्त का नहीं है कि वो अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करें। जब अबू बकर इशारा करें तो वो कत्ल करें। जब वो नमाज खत्म, अबू बकर वो डर गया था, नमाज कत्ल नहीं करना चाह रहा था, तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम उसने कहा कि खालिद तुम वो काम ना करो जिसका मैंने तुम्हें हुक्म देता हूँ। फिर उसने सलाम दिया, फिर खालिद ने कत्ल नहीं किया। तो अमीरुल मोमिनीन ने खालिद से पूछा कि तुम क्या करना चाहते थे? मैं तुझे कत्ल करना चाहता था। तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि जो मुझे कत्ल करना चाहता है वो तू नहीं है, तेरा तो जो पीछे है वो तो बहुत खुला हुआ है। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, खालिद ने ना हमला किया, खालिद ने कुछ नहीं किया। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके हाथ से पकड़ा तो खालिद चीख पड़ा, अमीरुल मोमिनीन ने लड़ाई की है नहीं। तुम नस रिवायत पढ़ो ना कि उन्होंने लड़ाई किया, तुमने हदीस पढ़ा ही नहीं, ऐसे इद्दा कर रहे हो कि अमीरुल मोमिनीन लड़े, उसमें कोई लड़ाई की बात ही नहीं। अमीरुल मोमिनीन ने उसका हाथ दबाया तो वो एक लड़की की तरह चीख उठा, ठीक है ना। और या उस दूसरी रिवायत में कि तलवार उसके गर्दन में डाल दिया, तो वगैरह तलवार को हल्का बनाकर उसके गर्दन में डाल दिया था, और वो उसमें लड़ाई है ही नहीं, ये आपके झूठ है। पहले लड़ाई साबित करो फिर उसका जवाब ले लो। मुआविया के मुतालिक भी यही है कि आप पहले वो हदीस हमें दिखाए हैं कि कहाँ किसी ने बोला है कि भाई मुआविया अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुआविया से इसलिए लड़ाई की कि मुआविया बयात नहीं कर रहा था जी। वो कोई शिया सही हदीस दिखाए फिर अब तलब जवाब करें, वो कुछ दिखाया ही नहीं है। जहां तक अम्मार इब्न यासिर का ताल्लुक है, भाई आप कह रहे हैं, बात यह है अब मेरे मोहतरम भाई कि कुरान मजीद में जब अल्लाह ताला कहता है कि आप कुफर भी तकिये की हालत में, इकरार की हालत में कुफर भी कहें तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आप जवाब हमारा समझ ही रहे। तो अगर कुफर कहना कि कोई वैल्यू नहीं है, आपके खिलाफ हिसाब नहीं होता, तो बैअत भी, इकरार की बैअत कोई हिसाब नहीं होता। यानी आपने कुफर नहीं बोला है तो यहां पर भी आपने बैअत की ही नहीं है, जैसे वो नहीं है तो ये भी नहीं है। अब मेरे 2 मिनट खत्म हो गए, मैं सवाल करूं जी सर। इनसे सवाल यह है, अल्लाह जी सर, होल्ड करें जी। आवान साहब अगर 3 मिनट मिल रहे हैं, मुझे 1 मिनट मिल रहा है, मतलब 2 मिनट जवाब मिले, 2 मिनट अभी मिले, फिर 1 मिनट और आप उन्हें दे रहे हैं, मुझे आप सिर्फ 1 मिनट दे रहे हैं। नहीं मेरी बात सुने ना, पहले मैंने डायरेक्ट सवाल ही कर दिया ना। आप इससे करें कि आपने एक सवाल किया है, इन्होंने जवाब दिया है, और 7 सवाल करेंगे। अब आप इसी तरह जवाब भी देंगे फिर सवाल करेंगे, वो पिछली को भूल जाए। वो जी, ये आकर मेरी ज़हन से बात ही निकल गई। मैं इनसे ये कह रहा, हाँ मैं ये कह रहा था, थोड़ा सा मुझे अगर आप ये अख्तियार देते हैं तो एक सवाल इन्होंने अमीर मुआविया वाला भी जवाब देते हैं। नहीं, इनको 2 मिनट दे दे जवाब। वो जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इन्होंने जवाब नहीं दिया, उसका ये जवाब देना चाहे अगर तो दे दें, 2 मिनट दे दें। वो इनको 2 मिनट फिर
وہ 2 منٹ زیادہ دے. نہیں نہیں ابھی جواب ابھی میں سوال کرنے سے پہلے یہ جواب دے دو اس کا. ابھی دے دے کیونکہ اس کا جی جی چلیں 2 منٹ لے لو بھائی, جواب دے دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جو ہم نے سوال کیا تھا. دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی گھر والی کو بھیجا ظالم بادشاہ کے پاس, ٹھیک ہے, تو یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو مجبور کیا گیا. وہاں مجبوری کی کوئی بات نہیں, انہوں نے حدیث مکمل نہیں پڑھی. وہاں یہ تھا کہ ایک بندہ آیا لینے کے لیے, آپ اپنی بیوی کو بھیجے, انہوں نے بھیج دیا. اور پیچھے سے انہوں نے یہ حدیث بھی نہیں پڑھی کہ حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا کی. وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہوا. اس میں کوئی مقرن کی بات نہیں, ٹھیک ہے, کوئی اس طرح کی بات نہیں. اس کا جواب میں پہلے بھی دے چکا تھا. بلکہ انہوں نے اس روایت کے حوالے سے غلط بیانی بھی کی تھی کہ انہوں نے زنا کے لیے بھیجا, انہوں نے غلط کام کے لیے بھیجا, حالانکہ ایسا کچھ بھی وہاں نہیں ہے. یہ انہوں نے اپنا مطلب چڑھایا تھا اس روایت کا. یہ جواب میں دے چکا تھا. اب میری باری ہے, میرے سوالات ہیں, ٹھیک ہے نا, میں اس حوالے سے بات کرتا ہوں ان سے. تو میں نے کہا تھا آپ 2 منٹ بات کریں, ابھی 1 منٹ ہوا ہے, آپ بات کریں مزید. جی, انہوں نے یہ کہا تھا کہ 1 منٹ بات کریں. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت پہلے آپ پڑھیں. یہ خود مانتے ہیں کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑے ہیں, ان کا ہاتھ پکڑا, ان کی گردن میں تلوار ڈالی, انہیں اٹھا کے پھینکا, لوگ بچانے نہیں آ رہے تھے. تو اس کو لڑائی نہیں کہتے تو اور کس کو کہتے ہیں؟ اس کو نہیں کہتے تو اور کس کو کہتے ہیں؟ اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی مخالفت کی. حضرت علی نے سلیم بن کیس والی روایت کے حوالے سے. تو جو نبی کی مخالفت کرے معاذ اللہ اس پر اللہ یاری کفر کا فتویٰ لگا. جو ہے وہ احتجاج تبریزی کی روایت موجود ہے. اس کا انہوں نے کوئی صحیح جواب نہیں دیا, بلکہ روایت انہوں نے تسلیم کی ہے. اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن کی آیت, تو میں نے قرآن کی آیت سے کہا تھا کہ بھائی ایک ہوتی ہے رخصت, ایک ہوتی ہے عزیمت. اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا. دیکھیں کفر تو ہو گیا نا, کفر تو کیا ہے, اگرچہ وہ کفر ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے, ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے, بیت کا تعلق دل کے ساتھ نہیں ہے. بیت بظاہر عمل ہے, بیت ظاہری عمل ہے. اس کے لیے میں نے حضرت زبیر کی روایت سے حضرت معاویہ کا عمل پیش کیا تھا. اب میرا سوال ابھی سر 1 منٹ سوال سر مفتی صاحب نے پہلے کر لیا تھا. یہ وہ جو گلا تھا نا 2 منٹ مجھے نہیں دیے, وہ جو آپ کہہ رہے تھے, آپ نے ڈائریکٹ مجھ سے سوال لیا, مجھے 2 منٹ نہیں دیے. اب آپ کو 2 منٹ وہ پچھلے رہ گئے تھے نا آپ کے, آپ کو 2 منٹ دینے تھے اور 1 منٹ سوال کے لیے دینا تھا. اب آپ کی وہ ہوگی کہ وہ گلا ہو گیا ختم. اب یہ دوبارہ واپس حسن اللہ یاری صاحب کے پاس جاتے ہیں, یہ صرف سوال کریں گے آپ سے. اب جو اس کا پھر جواب دیں گے اور پھر اگلا وہ ہوگا. انہوں نے 2 منٹ بات کر لی تھی, اب ان کا ایک سوال رہتا تھا 1 منٹ کا. جی قبلہ آپ کریں, شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا سوال ان سے یہ ہے کہ جب میں ان کی کتابوں سے دکھا چکا ہوں, بلکہ قرآن مجید میں ہے, بخاری کا ایک پورا باب ہے, باب الاکراہ, اس میں پورا باب ہے اکراہ کی. وہاں پہ یہ الفاظ ہیں التقیۃ الی یوم القیامہ, میں نے بخاری سے دکھا دیا. اور قرآن مجید کے میں نے آیت پڑھی ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, جو اس کو اکراہ کیا جاتا ہے اس کا دل ایمان پہ ثابت ہے. دیکھو شیخ صاحب, آپ سے سوال یہ ہے, ایک شخص اگر کفر بکتا ہے, ٹھیک ہے نا, اکراہ کی صورت میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار سے کہا کہ تم کو عمل کر لیا. اب آپ کے ساتھ ایسا پتہ کیا ہوگا, آپ 2 منٹ ان کا جواب دیں گے اور 1 منٹ مختص ہے آپ کے سوال کے لیے. وہ ایسے سمجھے کہ آپ کی 3 منٹ کی بات ہے. اسی جیسی 2 منٹ آپ ان کی باتوں کا اٹھائے ہوئے باتوں کا جواب دیں گے, ساتھ ہی اسی میں کہہ دیں اب میں آگے سوال کرتا ہوں, وہ پھر 3 منٹ بات ہو جائے گی آپ کی. جی میں ٹائم لگاتا ہوں, شروع کریں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع. دیکھیں انہوں نے کہا کہ جی تکیے کے اوپر پورا باپ ہے, تکیتاً انہوں نے کی, یعنی تکیتاً یہ مان رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ نس کی مخالفت کی, کفر کی. تکیتاً یہ مان رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نس کی مخالفت کی اور کفر کیا, ٹھیک ہے. پھر اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ جی قرآن یہی کہتا ہے ایک شخص کے متعلق کہ اگر وہ حالت اکرام میں کفر کہہ دے, اور حضرت عمار کی انہوں نے ان کی مثال پیش کی, ان کے حوالے سے سوال کیا. تو دیکھیں یہاں ایک شخص کی بات نہیں, حضرت عمار کی بات نہیں, وہ غیر معصوم ہے. یہاں بات ہے معصوم کی, یہاں بات ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جن کو یہ تمام انبیاء سے ماں سوا نبی علیہ السلام کے افضل کہتے ہیں, ماں سوا نبی علیہ السلام کے سب انبیاء سے افضل کہتے ہیں. یہاں معصوم کی بات ہے, اللہ یاری قیاس کر رہے ہیں غیر معصوم پر. اس طرح تو پھر حضرت عمار کے والدین نے قتل ہونا پسند کیا لیکن کلمہ کفر نہیں کہا.
تو وہ پھر حضرت علی سے بڑھ گئے، وہ حضرت علی سے بڑھ گئے. یہاں معصوم کی بات ہے، آپ معصوم کی مثال پیش کریں. ٹھیک ہے. پھر اسی طریقے سے میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قتال کیا ہے حضرت علی نے جا کر، اور وہ قتال بھی اسی لیے تھا کہ وہ بیعت کریں، وہ بیعت کریں. ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، نہیں تو میں دکھا سکتا ہوں. اسی طریقے سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ نے کہا تھا، یہ خود انہوں نے مانا، اکراہ کی حالت میں انہوں نے بیعت کی، وہ کہہ رہے ہیں، لیکن حضرت علی نے کہا کہ بیعت ہو گئی. اسی طریقے سے یہ جو ہم نے یہاں ان کے سامنے ایک بات رکھی تھی کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑے ہیں، انہوں نے خود مانا، نبی کی مخالفت لازم آئی. سلیم بن قیس والی یہ جو روایت انہوں نے پیش کی، اس کا انہوں نے جواب نہیں دی. ٹھیک ہے نا، سلیم بن قیس والی روایت کا. اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی موت کا علم تھا، اور اس کا بھی انہوں نے جواب نہیں دی. ٹائم ختم ہو گیا. اب میں سوال اب آپ کا 1 منٹ، آپ کا سوال کا ٹائم شروع ہوتا. ٹھیک ہے، شروع کریں سوال. ٹھیک ہے. سوال میرا یہ ہے کہ ان حضرات کی معتبر کتاب کے اندر حق الیقین اور بحار الانوار کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت مہدی جب آئیں گے تو ان کی سب سے پہلے بیعت کرنے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. حضرت مہدی کی سب سے پہلے بیعت کرنے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، اور یہ تقدم علی الرسول ہے. اللہ رب العزت نے تو فرمایا کہ نبی سے آگے نہ بڑھو، اور ان کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت مہدی آئیں گے اور وہ ان کی بیعت کریں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. یہ تقدم علی الرسول ہے، اور تقدم علی الرسول پر انہوں نے معاذ اللہ کفر کا فتویٰ لگایا ہے. تو حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ جو لکھا ہے معاذ اللہ وہ کافر بنتے ہیں ان کے حوالے سے. اس سوال کا جواب دیں گے. فی الحال میں نے ایک سوال رکھا ہے، باقی سوال میں آگے. ٹھیک ہے، آپ کے 47 منٹ ہوئے تھے، چلیں سیکنڈ. جی اب آپ 2 منٹ میں جواب دیں گے، اور 1 منٹ آپ کا سوال کا شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق انہوں نے بالکل جواب نہیں دیا کہ ایک بادشاہ نے ان کو بھیجا ہے کہ اپنی بیوی کو ادھر بھیج دو. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کی بیوی خوبصورت ہے. میں نے الفاظ دکھا دیا. ٹھیک ہے نا. کہتا ہے یہ اکرام میں نہیں بھیجا تو کیوں بھیجا بھائی؟ وجہ بتاؤ نا. کہ کوئی شخص آپ کی بیوی کو اس لیے کہ خوبصورت ہے اس کو بلاتا ہے اپنے پاس، اور ہاتھ آگے بھی بڑھاتا ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ اس کا ہاتھ نہیں پہنچا، وہاں پہ اس کا ہاتھ خشک ہو گیا، لیکن یہ تو ہے کہ اس کو کہا تھا کہ بھیج دو نا. تو اگر اکرام نہیں ہے تو کیوں بھیجا تھا؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ تم نے کہتے ہیں معاویہ سے متعلق کہ معاویہ سے قتال اس لیے کیا تھا کہ وہ بیعت کرے. وہ حدیث تو ہم نے کیوں آپ نے پڑھا نا، کیوں نہیں پڑھی آپ نے؟ دوسری بات ہے آپ نے کہا کہ زبیر نے اکراہ، میں نے مان لیا کہ زبیر نے اکراہ میں بیعت کیا. میں نے کب مان لیا بھائی؟ اس کتاب میں لکھا ہے کہ زبیر نے اکراہ میں بیعت کیا. کسی شیخ کا یہ قول ہے ہی نہیں. خالد سے لڑائی، بالکل خالد سے کوئی لڑائی ہوئی نہیں ہوئی. آپ کے باطل باتیں. حضرت مہدی علیہ السلام کے متعلق آپ نے جو سوال کیا ہے بھائی، وہ اس کے نص پہلے پڑھیں، اس کے پہلے نص پڑھیں، پھر اس کی صحت ثابت کریں، پھر سوال کریں. جیسے میں آپ کو نص دکھاتا ہوں، سوال کرتا ہوں نا. کوئی ادعا کرتا ہے تمہاری کتاب میں یہ لکھا، اس کے جواب دینے کا ملزم ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں تقیتاً نص کی مخالفت کیا. شیخ صاحب، یہ شخص کی ہٹ درمی اور اس شخص کی عدم فہم پہ میں تعجب کرتا ہوں. جب میں ان کو دکھا دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر علیہ وسلم سے فرمایا کہ تم میرے بعد لڑائی نہ کرنا، تو جب وہ لوگ آئے تھے گھر پہ حملہ کیا تھا، امیر علیہ وسلم کو کھینچ کے لے کے گئے تھے بیعت کے لیے، اور کہتے ہیں بیعت کرو یا ہم قتل کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ 2 ہی چارے رہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصیت کو پامال کر رہے ہیں، ان سے لڑائی کریں، یا یہ کہ بھائی لڑائی نہ کریں. لڑائی نہ، انہوں نے بیعت بھی نہیں کیا، لڑائی بھی نہیں کی. انہوں نے وہ خود ابو بکر خود آ کے اس نے اپنے ہاتھ لگا دیا. اکراہ کی جو بیعت ہے وہ وہی ہے، میں نے اپنے شیخ کتب سے وہ دکھا دیا. اب یہ اس پہ خوش ہو رہے ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے ظاہراً کفر بجا لایا. کون سے ظاہراً کفر بجا لایا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا یہ ظاہراً کفر ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ صبر کا حکم دیا تھا اور انہوں نے صبر کیا. جی اب میری باری کیسے سوال کروں؟ جی دیکھیں لوگوں، آپ اکراہ میں کفر بھی بولے نا، کوئی شخص آپ کو مجبور کرتا، آپ اس سے کافر نہیں بنتے، اور آپ نے گناہ بھی نہیں کیا. یہ کہتا نا عمار معصوم نہیں تھا، لیکن اس کا یہ فعل گناہ نہیں تھا. اس نے جو اللہ کو گالی دی ہے، اس نے بتوں کی جو تعریف کی ہے، یہ بالکل گالی نہیں تھا، یہ بالکل عین ایمان ہے. یہ عین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ فرمائے کہ آئندہ بھی اسی طرح کرتا رہو. ٹھیک ہے نا. یہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے. یہ کیا شخص کہہ رہا ہے کہ اس نے گناہ کیا؟ تو یہ کہنا اکراہ میں آپ کوئی چیز کہتے ہیں تو اسے نہ ظاہر میں نہ باطن میں آپ اس کافر بنتے ہیں، کوئی گناہ ہے نہیں. ان سے سوال یہ ہے شیخ صاحب، آپ ایک حدیث یا کتب سے دکھائیں ہمیں کہ کسی امام معصوم علیہ السلام نے آپ کے کسی خلیفے کا انہوں نے رضا کے ساتھ بیعت کیا، رضا کے ساتھ، یہ تصریح ہو، واضح الفاظ ہو. ٹھیک ہے نا. تقیہ نہ ہو، اس میں مجبوری نہ ہو، رضا کے ساتھ کسی شیعہ کتاب سے دکھائیں. بسم اللہ، منتظر ہے.
کوئی حدیث دکھائیں بسم اللہ. جی آپ ان کو کر دیں ادھر. جی سر آرڈر کر دیں. عوان صاحب مجھے ٹائم چاہیے ہوگا کیونکہ مجھے حوالے دکھانے پڑیں گے. یہ کہہ دیں آپ 2 منٹ ہے تیرے پاس 2 منٹ ہے. یہ تیرا اصل موضوع ہے, اس کا اصل موضوع. نا حوالہ جی اصل موضوع پہ ہی حوالے دکھانے پڑیں گے مجھے. نہیں میں فی الحال آپ سے بات کر رہا ہوں عوان صاحب. میں قواعد کو خلاف ورزی نہیں کر سکتا. یہ تیرا اصل موضوع ہے. کہہ رہا ہے نا تیرے پاس ایک حدیث بھی نہیں ہے. اس طرح نہیں. میں عرض کر رہا ہوں 2 منٹ میں آپ ابھی نہیں ٹائم شروع ہے. 2 منٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس کتاب ہے, اس میں یہ بات ایسے لکھی ہے. اگر مزید تفصیلات آئے گی تو میں اس کا عبارت بھی پڑھ دوں گا. 2 منٹ میں آپ نے ان کی باتوں کا جواب دینا. 1 منٹ آپ کے لیے سوال کے لیے. ابھی آپ میں ٹائم آپ کا جب میں کہتا ہوں شروع کریں تو شروع کریں گے. آپ کدھر گئی کڑی جی عوان صاحب یہ شروع کریں. جی جی سر کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی. پھر میں نے ابھی ٹائم نہیں شروع کیا. جی جی آپ نے ہم نے طے کیا ہے دونوں فریقین نے اور میں نے. تو اب آپ کو 2 منٹ آپ ان کے جواب دیں گے. پھر ایک اس میں سے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اس اپنے ٹائم کو کنزیوم کر لیں. آپ 2.5 منٹ بات کر لیں. آخر پہ سوال تو 10 سیکنڈ میں بھی ہو جاتا ہے. جی 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 شروع کریں. تو یہ دیکھ لیں عوان صاحب, انہوں نے جو روایت مجھ سے مانگی تھی نا, وہ روایت میں ان کو دکھا دیتا ہوں. حق الیقین کی, یہ حق الیقین کی یہ روایت موجود ہے. یہ اسکرین میں نے شیئر کر دی ہے کہ امام محمد باقر نے فرمایا جب قائم آل محمد ظاہر ہوں گے خدا ان کو ملائکہ سے مدد کرے گا اور سب سے پہلے جو شخص ان کی بیعت کرے گا وہ محمد ہوں گے, ان کے بعد علی ہوں گے. تو یہ دیکھ لیجئے یہ روایت ہے اور ان حضرات کی معتبر کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے. معاذ اللہ یہ تقدم علی رسول ہے. پھر اسی طریقے سے انہوں نے بات کی کہ جی یہ دکھائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا ہو کہ آپ جو ہے وہ بیعت کریں کس کے لیے, قتال عثمان کے حوالے سے. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھ لیجئے. یہ روایت بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. یہ اسکرین شیئر نہیں ہو رہی فی الحال, چلیں میں بعد میں شیئر کر دیتا ہوں. یہ روایت بھی موجود ہے. ایک روایت تو میں نے دکھا دی. باقی اس کے علاوہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کا کیا موقف ہے یہ واضح کریں. میں انشاءاللہ پھر اپنی اگلی ٹرن میں دکھاؤں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان سے قتال بیعت کے لیے تھا. یہ اس کا انکار کرتے ہیں تو بتائیں ان کا کیا موقف ہے اس حوالے سے. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی بھی بندہ کلمہ کفر. یہاں کلمہ کفر کی بات ہی نہیں ہے. عوان صاحب بات کو سمجھیے گا, یہاں کلمہ کفر کی بات نہیں ہے. یہاں بات ہے بیعت کی. بیعت کا تعلق ظاہری چیز ہے بیعت. ٹھیک ہے, کلمہ کفر اور کفر یہ ایمان کی بات, یہ دل کی بات ہے. یہ دل سے تعلق رکھتی ہے چیز. تو دل کے حوالے سے ہم بھی نہیں کہتے, ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ظاہراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی ہے, اس کی بات کر رہی ہے. حضرت عمار کی مثال پیش کرتے ہیں, حضرت عمار کے والدین کی بات کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے تو قتل ہونا پسند کیا. پھر اسی طریقے سے سلیم بن قیس والی روایت کی بات کرتے ہیں. تو سلیم بن قیس والی روایت کی میں نے مخالفت دکھائی, ان کو بتلایا کہ حضرت خالد, ان کا خود کا اقرار ہے, حضرت خالد سے حضرت علی لڑے ہیں, اس کا کوئی جواب یہ نہیں دے. لڑے ہیں, نبی کی مخالفت کی, معاذ اللہ ان کے اصول کے مطابق وہ کافر بنتے ہیں. اور انہوں نے خود کہا کہ ان کو کھینچ کر لے کر آئے, وہ اپنے ہاتھ کو کھینچ رہے تھے. بھائی جب مقرن بیعت نہیں ہوتی تو وہ اپنے ہاتھ کو کیوں کھینچ رہے تھے؟ وہ کیوں کھینچ رہے تھے؟ یعنی ان کا عمل بھی بتا رہا ہے کہ مقرن بیعت ہوتی ہے, اگر نہ وہ تو بیعت کر لیتے نا, وہ اپنے ہاتھ کو کھینچ رہے تھے. انہوں نے خود یہ بات کہی. تو سلیم بن قیس والی روایات جواب دیا. جی سر آپ کا ٹائم سٹاپ. آپ کا نا 2 منٹ اور 30 سیکنڈ ہو گئے. آپ 30 سیکنڈ میں سوال کریں. ٹھیک ہے. ان کی جو ہے وہ کتاب الکافی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ نے جو میرا مہر رکھا وہ خسیس رکھا معاذ اللہ. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اختلاف کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور نبی سے اختلاف کو یہ کفر کہتے ہیں معاذ اللہ, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اختلاف کو یہ تقدم کہتے ہیں, اور تقدم معاذ اللہ کفر ہے. تو ان کے اصول کے مطابق معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اور ان شیعہ حضرات کی معتبر کتاب کے مطابق حضرت فاطمہ معاذ اللہ کافر بنتی ہے. اس کا جواب دیں. جی سوال آپ کو. اصل میں علامہ صاحب یہاں بجلی چلے گی, لائٹ کوئی بات نہیں, کوئی بڑی بات, بار بار جا رہی ہے لائٹ جا رہی ہے. تو میں تھوڑا آپ یہ ہے کہ 2 منٹ آپ کے ہوں گے جواب کے اور 1 منٹ سوال کے. شروع کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین, ان سے میں نے کیا سوال کیا اور اس نے کیا جواب دیا آپ لوگوں نے دیکھا. ان کا اساس گفتگو یہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے ظالم خلفاء کی بیعت کی, اس لیے ان کا کفر لازم آتا. میں نے کہا کہ ایک صحیح حدیث دکھاؤ کہ انہوں نے رضا رغبت کے ساتھ کسی کی بیعت کیا. کوئی حدیث دکھایا انہوں نے کہا خالد کے ساتھ لڑائی کیا, انہوں نے کہا کہ معاویہ سے انہوں نے طلب بیعت کیا ہے. بھائی صاحب آپ سے سوال کیا تھا واضح الفاظ میں کہ ایک حدیث دکھاؤ نا کہ کسی امام علیہ السلام نے کسی جائر خلیفے کے ساتھ, تم نے 4-5 گھنٹے ہمارے آج ضائع کر دیے بیعت کے مسئلے پر, کہ رضا کے ساتھ بیعت کیا.
وہ نہیں دکھا سکے نا بھائی. او بھائی اگر اقرا کے ساتھ ہو, تقیے کے ساتھ ہو, تو آپ کے اپنی کتاب میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اقرا کی صورت میں ہم نے بیوی کو کافر کے پاس بھیجا. اس کے لیے اگر جائز ہے بیوی کو کافر کے بادشاہ کے پاس بھیجنا, وہ بادشاہ کو زنا کے لیے بلا رہا تھا نا, ابراہیم کو پتا تھا, اس نے دسترازی بھی کیا, ٹھیک ہے نا. اب اس دسترازی نہیں کیا, وہاں پہ معجزہ وہ الگ بات ہے, لیکن اس بھیجا تو اسی لیے تھا نا بادشاہ کے لیے, ٹھیک ہے. اس کے لیے اگر جائز ہے تو یہاں پر بھی جائز ہے, ٹھیک ہے. وہ اقرا کی وہ عمار کے جب قرآن کی آیت ہے اقرا میں آپ کفر بھی بکے, آپ کہتے ہیں یہ دل کی بات ہے, یہ کفر کا کلمہ کہنا, اللہ تعالیٰ کو گالی دینا, یہ ظاہر کی بات ہے, یہ باطن کی بات نہیں, یہ ظاہر کی بات ہے. اب آپ نے سوال کیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کہ آپ نے حدیث پڑھی ہی نہیں ہے. ہم سے ہمارا اور آپ سے بات یہ طے ہوئی تھی کہ ہم اس وقت آپ کے دلیل کے جواب دینے کے پابند ہوں گے جب آپ نص سے حدیث پڑھیں گے. میرے پاس وقت بہت محدود ہوتا ہے سوال کرنے کے لیے, اس کے باوجود میں نص پڑھتا ہوں, حدیث دکھا. آپ نے حدیث پڑھی ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے کہا کہ میری جو ہے خصیص ہے. اگر یہ کوئی روایت ہو بھی, آپ نے پڑھی نہیں ہے, یہ کوئی روایت ایسی ہو بھی ہے تو اس نے وجہ پوچھا, اعتراض نہیں کیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں بہت سارے سوال کرتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت سارے سوالات کیا. یہ اعتراض کے طور پہ نہیں ہوتا, کسی دلیل کے لیے, یا یہ کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو لوگ تہمت نہ لگائیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے تھے, ان کا جو ہے مہر انہوں نے کم رکھا ہے, یہ لوگوں کی بھی منہ بند کرنے کے لیے, تاکہ لوگ غلط بات نہ کریں, منافقین غلط بات نہ کریں. اس کے بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں. آپ مخالفت صحیح طرح سے دکھائیں, ثابت کریں, پھر اس کے بعد جواب کا مطالبہ کریں. اب میں ان سے سوال کرتا ہوں, میری باری ہے بھائی, ایک منٹ ہے, ٹھیک ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین, انہوں شیخ صاحب نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ شیخ کتابوں میں اہل بیت علیہ السلام کا ایمان مخدوش ہوتا ہے. بھائی صاحب یہ سب یہ باتیں کر رہے ہیں, ان کے پاس کچھ بھی دلیل نہیں ہے, کوئی دلیل ہے ہی نہیں اس شخص کے پاس, کوئی حدیث نہیں پیش کر سکتے. کہتے ہیں عربی عبارت پر عربی عبارت ہے نہیں, اردو کا کچھ پڑھ رہے ہیں, پتہ نہیں وہ کتاب میں ہے یا نہیں ہے. تو ملاحظہ کریں کہ اپنی کتاب میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت پہ شک کرتے ہیں. یہ مسند احمد بن حنبل ہے, یہ جلد نمبر 5 ہے, صفحہ 44 ہے, حدیث 2845 ہے, حدیث بشرط مسلم صحیح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت پہ کہتا ہے کہ میں مجنون ہوں, مجھے ڈر ہے کہ میں پاگل ہوں. نبوت پہ شک کرنا کفر ہے, نبی کو مجنون سمجھنا کفر ہے. پادریوں کو سمجھتا ہے کہ یہ نبی ہے. تو یہ ہمیں بتائیں کہ ان کی کتاب میں نبی کیوں کافر ہے, نبی کیوں کافر ہے. ہاں یہ موضوع سے بالکل مرتبط ہے, ہاں بالکل موضوع مطابق سوال نہیں ہے. سٹاپ آپ نہیں دے سکتے جی سر. یہ ہٹائے نا اسکرین سے یہ سارا, یہ ابھی آپ کا 2 منٹ, اس کے بعد پھر آپ کا الزامی جواب دے سکتا ہے نا, الزامی سوال تو کر سکتے ہیں شیخ صاحب, جی الزامی سوال کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھے اس حوالے سے اتفاق کیا تھا کہ یہ موضوع کے مطابق سوال کریں. موضوع الزامی سوال کر سکتے ہیں معتبر کتابوں کے حوالے سے, شیعہ مذہب کی معتبر کتابوں کے حوالے سے, ٹھیک ہے نا. تو یہ مسند احمد شیعہ کتاب نہیں ہے, تو ان کا سوال بنتا نہیں. اب میں آتا ہوں اپنی باتوں کی. سوال کے جواب اگر ہے تو 5 منٹ مزید لے لو. میرے سوالوں کے جواب 5 منٹ میں مزید دے دیتا ہوں, چلیں آپ کے, میں اس کو 5 منٹ مزید دے دیتا ہوں. شیخ صاحب 2 منٹ مزید لیں, 7 منٹ لے لیں, اسی سوال کا جواب دے دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت پہ شک کرتے ہیں, کہتے ہیں میں مجنون ہوں. یہ کیسے نہیں, یہ تو نبی کافر بن گئے. اس کا جواب دیتے ہیں 7 منٹ لے لیں, تحفہ میری جانب سے. کریں گے آپ اس پر, آپ بات کریں انشاءاللہ, آئندہ ہفتے آپ سے اس پر بات کریں گے. ابھی کیوں نہیں جواب ہے نا بھائی, دوسروں پہ اعتراض کر سکتے ہو نا, دوسروں کے مذہب پہ اپنے جواب نہ دے سکتے. لیکن اس وقت موضوع جو ہے اس سے آپ رائے فرار اختیار کر رہے ہیں. موضوع دیکھیں, موضوع یہ ہے کہ یہ الزامی سوال ہے. بہرحال الزامی بنتا ہی نہیں ہے. یہ الزامی کیسے بنتا ہے, الزامی کیسے بنتا ہے, یہ آپ بتائیں. ان کا 2 منٹ شروع کریں, میں خاموش ہوں. نہیں, الزامی کیسے بنتا ہے یہ؟ عوان صاحب یہ موضوع سے نکل رہے ہیں اور آپ انہیں نکلنے دے رہے ہیں. انہوں نے بول لیا, آپ واپس لے جائیں جی اپنے الفاظ, ٹھیک ہے, واپس لے لیں جی موضوع. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا سامعین کے کوئی ایک روایت دکھائے جس میں ہو کہ رضا سے بیعت کی, ائمہ نے رضا سے بیعت کی. تو ہم نے انہیں اس سوال کا جواب پہلے دے چکے ہیں, دوبارہ تکرار کی طرف ہی لے جا رہے. 3 جوابات دیے تھے کہ ائمہ کو اپنی موت کا علم ہوتا ہے, انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا, خوف اور نہ وہ ان کے لیے کوئی مجبوری بنتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ سے قتال کیا تھا, بیعت کے لیے کیا تھا, اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. میں نے کہا آپ اپنا موقف واضح کریں, وہ بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اسی طریقے سے انہوں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ وہ لڑے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے, اور سلیم بن کیس والی روایت کی مخالفت ہوئی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی, اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اور اسی طریقے سے حضرت علی نے اپنے ہاتھ کو روکا, یعنی زبردستی بیعت ہوتی تھی تو روکانا, اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اور کہتے ہیں کہ جی میں جواب دے چکا ہوں, پتہ نہیں کیا جواب دے رہیں گے.
اور کہتے ہیں کہ جی دکھاؤ کہ رضا سے بیعت کی. شیعہ مذہب میں اتنا تضاد ہے کہ ایک طرف یہ مجبور مان رہے ہیں, دوسری طرف یہ اتنا مشکل کشا مار رہے ہیں کہ حضرت خالد کو 2 انگلیوں سے اٹھا لیا, ان کی جو ہے نا وہ گردن میں تلوار ڈال دی, یہ باتیں کرتے ہیں. پھر میں نے حضرت مہدی والی روایت ان کی کتاب حق الیقین سے پیش کی تھی, جس کو انہوں نے باقر مجلسی کی کتاب کو معتبر کہا تھا, ٹھیک ہے, وہاں سے پیش کی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلے حضرت مہدی کی بیعت کریں گے. یہ تقدم علی رسول ہے جو کفر ہے. حضرت مہدی ان کی اس روایت کے مطابق معاذ اللہ کافر بنتے ہیں, اس کا کوئی جواب نہیں دیا. اس روایت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کا انہوں نے جواب یہ دیا کہ جی وہ ان کا سوال تھا. حضرت فاطمہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے جو مہر رکھا وہ خسیس ہے, خسیس کہہ رہی ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوال ہے. نبی کے مہر پہ اعتراض کیا جا رہا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مہر پہ اعتراض کیا جا رہا ہے, حضرت فاطمہ کی طرف سے اختلاف کیا جا رہا ہے. یہ تقدم والا رسول ہے, اختلاف ہے, اور اس کو اللہ یارین کفر کا ہے. معاذ اللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے مذہب کے مطابق کافر بنتی ہے. اب میرے سوال کی باری ہے نا, تو سوال میرا یہ ہے کہ ان کی ایک سوال سے پہلے دیکھیں ہمارا شرط ہم سے تھا, ایک منٹ شرط ہم سے یہ تھا شیخ صاحب, ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو معاذ اللہ چھپا لیا اور کہا کہ اس کو تم تب تک نہیں دیکھو گے جب حضرت مہدی آئیں گے. ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی آیات کو چھپاتا ہے ان پر اللہ کی لعنت ہے, اور معاذ اللہ وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں. قرآن کی اس آیت کی حضرت علی نے مخالفت کی ہے, قرآن کو چھپا کر. اس کا ذرا جواب دیں گے داروں اگر ٹائم نہیں, بس میری یہی سوال تھا. اب ان کا یہ موضوع پہ رہ کے جواب دے دوں بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات ہے کہ انہوں نے قرآن کی کوئی وہ آیت کی تلاوت کیوں نہیں کی, کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایسا فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون. یہ نصارہ کے لیے کہ نصارہ وہ آیات چھپاتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جن میں نشانیاں ہیں, ان الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, یہ ان کے لیے نہ یہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہماری کتاب میں تو یہ لکھا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے عرض کیا, سب کو دکھا دیا, صحابہ نے کہا اس کی حاجت ہی نہیں ہے, حاجت ہی نہیں, یہ تو صحابہ نے جو لوٹا دیا نا. امیر المومنین علیہ السلام کے اس میں کوئی نقصان تو نہیں ہے. پھر امیر المومنین علیہ السلام نے اس لیے کہ اس میں ایسی باتیں تھیں کہ اگر وہ شیعوں کے ہاتھ میں ہوتا, دوسروں کے ہاتھ میں نہ ہوتا, تو اس سے شیعہ قتل ہو جاتے. یہ قتل کے لیے آپ کی اپنی کتاب میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4-5 سال تک مکے میں اپنی نبوت چھپاتے تھے, توحید چھپاتے تھے. لوگ بت پرستی کر رہے ہیں, وہ اس کو چھپا رہے ہیں. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 سال تک مکے میں قرآن چھپاتے ہیں, قرآن کی آیات چھپاتے ہیں, اپنی نبوت چھپاتے ہیں, توحید چھپاتے ہیں, وہ علن اعلان کسی چیز کا نہیں کرتے, چپکے سے لوگوں کو بتاتے ہیں, تو یہ اگر اس کے لیے جائز ہے تو امیر المومنین علیہ السلام کے لیے بھی جائز ہے. آپ نے جو کہا کہ امام مہدی علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں, آپ سے طے یہ ہوا تھا کہ بھائی صاحب آپ عربی نص پڑھیں گے, کتاب دکھائیں گے, پھر سوال کریں گے. آپ نے نہ نص پڑھی ہے نہ وہ کہتا ہے کہ کتاب ہے اس میں حق الیقین میں, وہ کوئی حدیث کی کتاب ہے, وہ کوئی مصادر میں سے. جب ہم نے کہا تھا کہ مصادر سے دکھاؤ, حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا نے خسیس عربی زبان میں کم کو بولتے ہیں, آپ نے میرے مہر کو کم رکھا ہے. آپ نے پہلے عربی نص پڑھیں پر ثابت کریں, یہ اعتراض تھا. یہ وجہ حکمت بھی ہو سکتا ہے جیسے میں نے بتا دیا, اور منافقین کے منہ بند کرنے کے لیے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا رب ارنی کیف تحیی الموتى, مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہو؟ تو یہ کہہ دو وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے طاقت پر یا روز قیامت پہ ایمان نہیں تھا. ٹھیک ہے نا, ہر سوال انکار کے لیے نہیں ہوتا, اعتراض کے لیے نہیں ہوتا. بہت سارے سوال ہوتے ہیں دوسروں کو سمجھنے کے لیے, سمجھانے کے لیے ہوتا ہے. ان سے جو ہم نے سوال کیا تھا کہ بھائی ایک حدیث دکھاؤ, ایک حدیث ان سے ہم نے سوال کیا تھا کہ شیخ صاحب ایک حدیث دکھاؤ کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نے رضا کے ساتھ بیعت, اپنی رضا کے ساتھ بیعت کی ہے خلفاء کے. ایک حدیث نہیں دکھا سکا یہ شخص. کہتا ہے میں نے پہلے جواب دیا. کب جواب دیا؟ وہ حدیث تم نے کب دکھا دیا؟ تم نے جو بولا ہے کہ ان ائمہ علیہ السلام کو خوف کا قتل نہیں تھا, وہ تو اس کا میں نے جواب دے دیا کہ ائمہ طاہرین علیہ, میں نے حدیث پڑھی, سب دکھا دیا. جی سر سوال کریں. اچھا جی سر, سوال ان سے یہ ہے شیخ صاحب سے کہ شیخ صاحب ابھی تک آپ کوئی دلیل پیش نہیں کر سکے کہ ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام نے اپنی مرضی سے رضا کے ساتھ کسی خلیفے کو بیعت, اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ آپ کے کتاب میں عائشہ کی حدیث ہے کہ 6 مہینے تک امیر المومنین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی, فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا ابوبکر سے بات کرنا ہی چھوڑ دی. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک ابوبکر کی خلافت باطل ہے. اگر باطل نہیں ہے تو 6 مہینے تک انہوں نے بیعت کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال ہمیں سمجھائیں. اگر ابوبکر کی خلافت باطل نہیں تھی تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ابوبکر سے بات کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ اس سوال کا جواب دے دیں. بسم اللہ. اچھا سنیں, یہ حضرت مولانا مفتی صاحب, یہ نا چہرہ دکھاؤ مفتی صاحب. کے دوران
نہیں میں اسکین دکھا رہا ہوں نا، ان کا مطالبہ ہے، میں اسکین دکھا رہا ہوں ان کو، عربی عبارت دکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ نہیں آپ میری بات سنیں، لائیو پروگرام جا رہا ہے، آپ جی وہ بات کر رہے ہیں اور میں آپ وہ مطالبہ کر رہے ہیں نا امان صاحب، کرنا وہ مطالبہ کر رہے ہیں نا. نہیں سر، نہیں یہ ان کا ٹائم تھا اور ان کو دکھانا ہے جو بھی دکھانا ہے انہوں نے دکھا رہا ہوں اپنا نا. وہ دکھائے یا جی میں دکھا رہا ہوں. آپ جی. ان میری عرض آپ ان کی بکس کے دوران دکھا رہے ہیں نا، ساری اسکرین کو آپ نے لے لی ہے، میرا آپ اپنی باری کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب میری باری ہے نا. یہ پلیز آپ پیچھے کریں نا اس پہ، آپ آ جاؤ نا، چہرہ تو دکھاؤ یار. ذرا پوری اسکرین ہمیں دیں نا، میں آپ جی جی ٹھیک ہے. آپ کو آپ آمدن نہیں ابھی سامنے نہیں آئی پوری اسکرین، ہٹی نہیں. اب میں یہ عرض کروں کہ جب وہ بات کر رہے ہو نا تو آپ یہ 3 ڈبے ہیں نا، ایک میں وہ جب جو مقرر بات کر رہا تھا اپنا مناظر، وہ مین پہ لاتے ہیں نا ان کو لیفٹ پہ، ہم ادھر آ جاتے ہیں. وہ شیئرنگ بند کرو نا شیخ صاحب، آ جاؤ، خود آ جاؤ، چہرہ دکھاؤ یار. ایک دفعہ آپ آئے نا سامنے، پھر آپ جب بات کریں تو شاید فریز ہو گئے ہے. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز تو آ رہی ہے مجھے، لیکن یہ شیئرنگ میری ختم نہیں ہو رہی، اس لیے میں دیکھ رہا ہوں اس کو، صرف اسٹاپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اسٹاپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپریٹر کدھر ہے وہ آ گئے. جی آگے بس آگے. اب میں یہ کہنا عرض کر رہا ہوں کہ یہ جب آپ کی باری اس وقت کریں اس طرح نا، وہ اسکرین ساری آپ وہ بات کر رہے ہیں، اسکرین ساری غائب ہو جائے. اب ایک 10 بس تک گزارش ہے کہ جو سوال کیا نا اس کا جواب دے دیں. نظر آتے ہیں نا اس وقت تو لیاری صاحب نظر آتے ہیں نا، میرا نظر آنا تو ضروری نہیں ہے، میں تب تک اپنا ان کو اسکین دکھا دوں گا جو ان کا مطالبہ ہے، تاکہ ان کا مطالبہ ختم ہو جائے گا. لائیو جب جا رہا آپ پوری اسکرین تو لے لیتے ہیں نا، اس طرح تو نہیں نا. ان کا چہرہ آتا ہے عوان صاحب، ان کا چہرہ آتا ہے. ابھی آپ کو پورا دکھایا تھا نا، ابھی شیخ ابھی جو سوال کیا اس کا جواب دے دو نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا یہ آپ اس کا کریں تو جی میں لگاؤں ٹائم 2 منٹ بعد اور 1 منٹ سوال. جی عوان صاحب، ان سے میں نے کہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو چھپایا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ آیت نہیں پڑھی، وہ آیت تو نصارہ کے لیے، یعنی نصارہ کے لیے قرآن چھپانا جائز تھا، ناجائز تھا، اور مسلمانوں کے لیے جائز، مسلمانوں کے لیے وہ جائز ہو گیا اور نصارہ کے لیے ناجائز تھا. یہ عجیب تو کہ ٹھیک ہے. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن معاذ اللہ چھپایا شیعہ مذہب کے مطابق، اور قرآن کی آیت کی مخالفت کی، اور قرآن کی آیت کی جو مخالفت کرتا ہے اس کے متعلق عیاری کا فتویٰ آپ پہلے سن چکے ہیں. پھر اسی طریقے سے میں نے کہا تھا کہ جی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خسیس کہا، خسیس، ٹھیک ہے؟ یہ کہتے ہیں خسیس کم کو کہتے ہیں، وہی نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض تو کیا نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض کیا کہ آپ نے میرا مہر کم رکھا ہے، اور نبی پر اعتراض کرنا، نبی سے اختلاف کرنا معاذ اللہ وہ کفر ہوتا ہے. تو شیعہ مذہب کے مطابق حضرت فاطمہ نے کفر کیا معاذ اللہ، ٹھیک ہے؟ اس کا انہوں نے کوئی خاطر کا جواب نہیں دیا. حضرت مہدی والی بات تو میں نے ان کو دکھائی کہ حق الیقین کے اندر بھی موجود ہے، بہار الانوار کے اندر بھی موجود ہے. میں یہ دوبارہ اسکرین شیئر کر دیتا ہوں، ان کو دکھا دیتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلے بیعت کرنے والے کون ہوں گے. جی آپ کی اسکرین شیئر آپ کی شیئر نہیں ہوتی، وہ سوال جواب دے دو شیخ صاحب، جو سوال کیا وہ جواب دے دو، ٹائم جا رہا ہے. جی وہی دے رہے نا، وہی آپ میری ٹائم کے اندر بات کریں. اسی طریقے سے میں نے کہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفحہ نظر نہیں آتا، صفحہ نظر نہیں آتا، ورنہ تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی، اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دی سلیم بن کیس والی روایت کے حوالے سے. اور وہ بیت جبرن نہیں تھی، جبرن بیت ہو جاتی تھی، سلیم بن کیس والی روایت کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے، اس کا بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں آگے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیعہ مذہب کی معتبر کتاب کی روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نکاح پر راضی نہیں تھی، کہ نکاح پر راضی نہیں تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روتے ہوئے دیکھا اور ان سے کہا کہ اگر علی سے بہتر کوئی اور ہوتا تو میں اس سے آپ کا نکاح کرواتا، اور اس سے میں نے نکاح نہیں کروایا بلکہ اللہ نے کروایا. تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیعہ مذہب کے مطابق حضرت علی جو انتخاب تھے نبی کا اور اللہ کا، اس سے راضی نہ تھی، اس سے انہوں نے اختلاف کیا، رو کے اس کا اظہار کیا، اور نبی سے اختلاف، اللہ سے اختلاف معاذ اللہ ان کے نزدیک کفر ہے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفر کیا. 30 سیکنڈ رہے گا. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مذہب کے حوالے سے کفر کیا. باقی جہاں تک بات حضرت علی کی بیعت کرنے کی 6 مہینے کے بعد، تو بھائی بیعت تو کی ہے نا، بیعت تو کی ہے، بات تو وہی آ جاتی ہے، بظاہر بیعت کی ہے. میں ان سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ مکرہن بیعت نہیں ہوتی، مکرہن بیعت نہیں ہوتی تھی تو حضرت معاویہ سے کیوں قتال کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟
اور اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبیر کو کیوں کہا کہ تم نے، حضرت زبیر کہتے ہیں میں نے ہاتھ سے بیعت کی ہے، دل سے بیعت نہیں کی. ان کو کہتے ہیں کہ نہیں تمہاری بیعت ہو گئی، تمہاری بیعت ہو گئی. میرے سوالوں کے جواب جی علامہ صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان سے پوچھا تھا کہ اگر ابو بکر کی خلافت صحیح ہے تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 مہینے تک، ان کی اپنی کتاب ہے، 6 مہینے تک ان سے بیعت نہیں کیا، اور بعد 6 مہینے بعد میں مجبوری میں، وہ عائشہ کے الفاظ ہے، مجبوری میں، بخاری کی حدیث ہے 4241 کہ مجبوری میں بیعت کیا. تو ابو بکر کی خلافت اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک باطل ہے. اگر اہل بیت کے نزدیک باطل ہے تو اللہ کے نزدیک بھی باطل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میرے اہل بیت کی اتباع کرو. زہرا سلام اللہ علیہا نے ابو بکر سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا، یہ عائشہ کا اپنا اعتراف ہے. اس کا جواب دیا اس شخص نے؟ بالکل جواب نہیں دیا. شیخ صاحب کیوں جواب نہیں دے رہے؟ کیونکہ آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہے. کیونکہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نزدیک سیدۃ النساء اہل جنت کے نزدیک ابو بکر ظالم ہے، اس کی خلافت باطل ہے. وہ صحیح طرح سے جواب دے دو نا. قرآن سے اس طرح ہے، اس طرح وہ ان کی باتانوں کی وجہ سے وہ رو رہی تھے، نہ کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے کراہت کی وجہ سے. کیوں یہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ پوری حدیث پڑھو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. تو جھوٹ کہنا تو آپ کی سیرت ہے، جھوٹ کے بغیر آپ کی بات ہی نہیں بنتی. جہاں تک معاویہ کا تعلق ہے تو آپ نے کب وہ حدیث دکھا دی کہ معاویہ سے اس لیے بیعت قتال کیا تاکہ زبردستی ان سے بیعت لے لیں؟ وہ حدیث ہمیں دکھاؤ بھائی. یا زبیر نے کراہتن بیعت کیا تھا، یہ کسی شیعہ کتاب میں موجود ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے کہا کہ زبیر نے کراہتن بیعت کی؟ اس کی بیعت صحیح ہے، زبیر نے دل سے بیعت کیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں شیخ صاحب، سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ اتنے جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ آپ کو اللہ سے شرم نہیں آتا کہ آپ کے ساتھ جب ہم نے طے کیا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جو بھی متن پڑھنا ہے اس کے عربی متن دکھانا ہے، عربی حدیث پڑھنی ہے، اس کا جواب دینا ہے. ہم نے آپ سے کہا کہ ایک حدیث دکھاؤ شیخ صاحب کہ اس میں اہل بیت علیہ السلام، یہ کوئی آپ کا اصل موضوع بھی یہی تھا بیعت والی کہ اہل بیت علیہ السلام نے رضا رغبت کے ساتھ خلفاء کے ساتھ بیعت کی. ایک حدیث نہ دکھا سکے تو آپ کا سارا استدلال ہی باطل ہے نا. ہم نے آپ سے سوال کیا کہ بھائی صاحب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے آپ کے کتاب میں، ان کی نبوت ہی بات ہے، جواب نہیں دے. میں نے آپ کو 7 منٹ دیا، آپ نے نہیں لیا 7 منٹ کیونکہ آپ کے پاس جواب نہیں. اب آپ سے سوال یہ ہے کہ پلیز مہربانی کرو وہ معاویہ والی حدیث ہمیں دکھاؤ کہ امیر المومنین علیہ السلام نے معاویہ سے اس لیے لڑائی کی ہے کہ ان سے زبردستی بیعت لے لے تاکہ اکراہ کی بیعت صحیح ہو جائے. زبیر نے اکراہ کے ساتھ بیعت کیا، اس کی بیعت صحیح ہے. وہ حدیث ہمیں شیعہ کتب مصادر سے دکھاؤ. بسم اللہ. چل جی مفتی عبداللطیف صاحب فرام پاکستان کراچی کے ہیں ہمارے ساتھ. یہ پروگرام لائیو جا رہا ہے، کافی لمبی ڈبیٹ چل رہی ہے اور بڑا ہی گرما گرم. عوان صاحب یہ آپ کو روایت نظر آ رہی ہے؟ نہیں نظر آ نہیں سر، یہ اس طرح نہیں آتی. آپ کا صرف نا کمپیوٹر کا سارے سکرین نظر آتی ہے، وہ فولڈر پیج جو ہے نا وہ بس. ہاں آپ پیج نظر آ رہا ہے، اب آ گیا. یہ احتجاجی تبریسی ہے. ٹھیک ہے. اچھا انہوں نے کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی نے مطالبہ کیا. ٹائم شروع ہو گیا آپ کا. جی ٹھیک ہے. اب یہ دیکھ لیجیے، انہوں نے یہاں لکھا ہے حضرت علی کے حوالے سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ سے کہا تھا کہ وقد اکثرت فی قتلۃ عثمان فادخل فیما دخل فیہ الناس. ٹھیک ہے. فادخل فیما دخل فیہ الناس. نیچے انہوں نے لکھا ہے ای البیت لہ، یعنی اور تم نے عثمان کے قاتلوں کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، تو پہلے میری بیت میں داخل ہو جاؤ جس میں سب داخل ہو چکے ہیں، پھر میری عدالت میں ان لوگوں پر مقدمہ دائر کرنا. ٹھیک ہے. تو ان کا منہ مانگا مطالبہ ہم نے پورا کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا کہ بھائی آپ کیا کرو، میری پہلے بیعت کرو. ٹھیک ہے. حضرت معاویہ سے قتال اسی لیے تھا. اگر مجبوراً، اگر مکرہن بیعت نہ ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطالبہ کیوں کیا تھا؟ یہ ہم نے ان کی احتجاج تبریسی سے ان کا جو ہے نا مطالبہ پورا کیا جو ان کی معتبر کتاب ہے. ٹھیک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اختلاف کیا حضرت فاطمہ نے، اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. حضرت فاطمہ حضرت علی سے نکاح پر ناراض تھی، رو رہی تھی، انہوں نے مانا، لیکن اس کا بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. کہتے ہیں آپ اتنے جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ میں شیعہ مذہب بیان کرتا ہوں، ان کو جھوٹ لگتا ہے. حیری کو جھوٹ لگتا ہے شیعہ مذہب بیان کرتا ہوں، تو بھائی میں کیا کروں؟ میں تو شیعہ مذہب بیان کر رہا ہوں، میں تو بول رہا ہوں پورا مذہب ہی باطل ہے تم لوگوں کا. اور کہتے ہیں کوئی ایک روایت دکھاؤ کہ حضرت ہمارے اماموں نے رضا خوشی سے بیعت کی ہو. میں نے ایک روایت نہیں بلکہ پورا شیعہ مذہب دکھایا ہے جس کو یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. میں نے پورا شیعہ مذہب دکھایا ہے کہ بھائی مجبوراً ایک حدیث دکھاؤ، ایک حدیث. مجبوراً بیعت نہیں تھی. اس طرح کہ حضرت معاویہ سے دیکھو مطالبہ کیا جا رہا ہے بیعت کا، مکرہن بیعت کی لی جا رہی ہے، جبرن بیعت لی جا رہی ہے. اگر بیعت نہ ہوتی تو کیوں مطالبہ کیا جاتا؟ سلیم بن کیس والی روایت کا انہوں نے جواب نہیں دیا. زبردستی اگر بیعت نہیں ہوتی تو حضرت علی نے کیوں ہاتھ کو کھینچا، اس کا جواب نہیں دیا. نبی کی مخالفت، اس کا جواب نہیں دیا. حضرت مہدی کی سب سے پہلے بیعت کرنے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے، میں نے حوالہ دکھایا، اس کا جواب نہیں دیا.
اسی طریقے سے حضرت فاطمہ نے خسیس کہا مہر کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اعتراض کیا، وہ معاذ اللہ کافر بنتی ہے شیعہ مذہب کے مطابق، اس کا جواب نہیں دیا۔ میرا ایک اور سوال ہے ان سے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے امامت کا انکار کیا، ان کی موت پر کتاب الکافی کے اندر موجود ہے، یہ کہیں گے، میں دکھاؤں گا انشاءاللہ، آپ نے بقایا جب تک نہیں دکھائیں گے ہم جواب نہیں دیں، ہم عربی پڑھیں گے تو جواب دیں گے، عربی نص پڑھیں گے تو جواب دیں گے۔ میں دکھاؤں گا جب بس نہیں آپ کے پاس 1 منٹ تھا نا، دکھا دیتے بھائی، جب تک نہیں دکھا دیتے ہم جواب دینے کے پابندی نہیں، یہ دکھائیں، ہمارا جواب سے عادی یہی ہوا تھا۔ جواب دیں، جب آپ کی باری آئی تو دکھا دینا۔ شروع کروں میں شیخ صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے ادعا یہ کیا تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے معاویہ سے اس لیے جنگ لڑا تھا تاکہ ان سے زبردستی بیعت لے لیں، اس لیے زبردستی کا بیعت، اقرار کا بیعت درست ہے۔ انہوں نے جو عبارت دکھایا اس میں یہ تو نہیں تھا کہ آپ آ کے ادھر زبردستی بیعت کریں، میں آپ سے اس لیے جنگ کر رہا ہوں کہ آپ زبردستی آ کے بیعت کریں، وہ اس میں یہ تھا کہ جیسے لوگوں نے مجھ سے بیعت کی تم بھی بیعت کرو، بعد میں آ کے تم ادعا کر لینا کہ عثمان کو کس نے قتل کیا، ٹھیک ہے نا۔ اس میں کہاں یہ تھا کہ اقرار کی بیعت صحیح ہے؟ امیر علیہ السلام نے کہا جیسے لوگوں نے بیعت کیا تم اسی طرح ان لوگوں کی طرح تم بھی آ کے بیعت کرو، اور بعد میں جا کر تم کیا کرو، عثمان کے قاتلین کا تم قصاص کا مطالبہ کرو، ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان کو کس نے قتل کیا۔ آپ جو ادعا کر رہے تھے نا کہ امیر المومنین علیہ السلام اس لیے معاویہ سے جنگ کر رہے تھے کہ اس سے بیعت لی جائے، اس نے بیعت سے انکار کیا تھا، کیا ہے اس نے اسے لڑا، یہ تو جھوٹ نکلا نا آپ کا بات، آپ کو شرم بھی نہیں ہے، کیا آپ اتنی بڑی جھوٹ کہہ رہے تھے؟ اور آپ سے کہا تھا کہ زبیر والی دکھا دینا، وہ تو آپ بھول گئے، وہ اسے دکھا بھی نہیں سکے، وہ دکھا کے بھی سکیں گے نہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین سے اپنا ہاتھ کھینچا ہے، بھائی 4-5 شخص آپ پہ حملہ کرتے ہیں، آپ کو گھر سے نکال کے مسجد لے کے آتے ہیں، اور وہ آپ کا ہاتھ کھینچ رہے ہیں، اور آپ ان کو ذلیل کرنے کے لیے کسی بھی وجہ سے آپ اپنا ہاتھ ان کو حوالے نہیں کرنا دے رہے، وہ کھینچ رہے ہیں، آپ نے اپنا ہاتھ روکا ہوا ہے، یہ کہہ رہے ہیں بیعت کی صحت کی دلیل ہے، سبحان اللہ، اس کی عقل ہے بھائی، کہتا بیعت صحیح ہے اسی لیے انہوں نے ہاتھ روکا ہوا۔ بھائی آپ کسی بھی وجہ سے آپ اگر کوئی شخص آتا ہے بھائی آپ کا ہاتھ کھینچتا ہے، آپ اپنا ہاتھ اپنی مرضی سے آگے نہیں کرتے تو یہ دلیل بنتا ہے کہ اس کا وہ کام صحیح ہے، اس کا وہ فعل، اس نے جو حملہ کیا آپ پہ وہ صحیح ہے؟ عقل ہے تیری شیخ صاحب؟ آپ نے لوگوں کو بیوقوف سمجھا اپنی طرح، یہ کوئی عقل ہے، کوئی دلیل ہے؟ اللہ کی قسم بہت افسوس ہے کہ 4-5 گھنٹے تیرے ساتھ میرے ضائع ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب میں نے ابو بکر والی روایت ان کے اپنی کتاب بخاری میں وہ پہلے میں دکھا بھی چکا ہوں، جو اگر ابھی میں نے کوئی روایت نہیں دکھائی نا، پہلے وہ میں دکھا چکا ہوں، اگر یہ چاہے تو دوبارہ دکھا سکتے ہیں، کہ اس میں واضح طور پر ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 مہینے تک، وہ عائشہ کا قول ہے، 6 مہینے تک ابو بکر کی بیعت نہیں کی۔ اگر ابو بکر کی اور بعد میں بیعت کی ہے مجبوری کے تحت، اس میں عائشہ کے اپنے الفاظ بھی یہی ہیں، استنکر وجوہ الناس، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے تو بات کرنا ہی چھوڑ دی تھی ابو بکر سے، تو ان کو باطل سمجھتے تھے نا، اگر ان کو صحیح سمجھتے تھے تو وجہ بتاؤ نا شیخ صاحب، اس کا کیوں جواب آپ نے نہیں دے رہے کہ تو بیعت کی، وہ بیعت کی تو مجبوری کے تحت کی، مجبوری کے تحت کفر بکنا بھی جائز ہوتا ہے۔ اچھا ابھی جو آپ سے سوال ہے، ابھی شیخ صاحب سے جو میرا سوال ہے، ایک مرتبہ پھر شیخ صاحب، جب میں نے کتاب سلیم سے دکھایا کہ انہوں نے حملہ کیا، ان کو گھر سے کھینچا ہے، تو پھر تو ثابت ہوا نا کہ جو بیعت آپ کہہ رہے ہیں وہ بیعت باطل ہے، ناجائز بیعت ہے، گھر میں آگ لے کے آئے تھے، انہوں نے ان کو کھینچا ہے، پر آپ کیسے دلیل لاتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر کی خلافت کو جائز سمجھتے تھے؟ شیعہ کے نزدیک یہ تو بہت ہی بڑا ظالم تھے، کیسے ان کی بیعت صحیح ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب دینا رہا ہے۔ دیکھیے سامعین، ان کا مطالبہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان سے جو حضرت معاویہ سے جو قتال کیا تھا وہ بیعت کے لیے تھا، یہ دکھا دو ہماری کتاب، میں نے دکھا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پہلے تم میری بیعت کرو، اس کے بعد قصاص عثمان کا مطالبہ کرنا، تو قتال تو اسی کے لیے تھا نا جنگ صفین میں۔ اب ان کا انکار ہے، اب یہ ایک روایت دکھائیں جو نہیں دکھا سکتے کہ حضرت علی نے کہا کہ نہیں جی میں جنگ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ میری بیعت کریں، ایک حوالہ یہ دکھایا اپنی کتابوں سے، میں نے پہلے بھی مطالبہ کیا تھا اور اب بھی مطالبہ کر رہا ہوں، نہیں دکھا سکتے یہ تمہارا سوال ہے؟ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارا سوال ہے؟ ہاتھ کسی اور 4-5 سوال آپ نہیں کر سکتے، پھر اس کے بعد سوال نہیں کر سکتے، اس وجہ سے یا اس وجہ سے روکا گیا تھا۔ تو بھائی سلیم بن کیس آپ نے خود پڑھی تھی، اس میں یہ بات آپ نے خود دہرائی تھی کہ جبرن ان کے ہاتھ سے بیعت لی جا رہی تھی، ان کے ہاتھ سے جبرن بیعت، آپ نے خود یہ الفاظ پڑھے تھے اور وہ اپنے ہاتھ کو کھینچ رہے تھے، یہ آپ کے اپنے الفاظ ہیں، آن دا ریکارڈ ہم دکھائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کیوں روک رہے تھے اپنے ہاتھ کو؟ وہ کیوں روک رہے تھے؟ وہ اسی لیے نا کہ جبرن بیعت ہو جاتی ہے، اقرار کی حالت میں بیعت ہو جاتی، تبھی تو اپنے ہاتھ کو روک رہے تھے نا۔
پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی 6 مہینے تک کیوں نہیں بیعت کی, 6 مہینے کے بعد کیوں بیعت کی؟ بھائی بیعت تو کر لی نا, بیعت تو کر لی. جب بیعت کر لی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بات ہی ختم, اب بات ہی ختم. پھر اس بیعت نہیں کی نا, یہ موقف یہ ہے کہ بیعت نہیں کی. بات سن لیں بھائی, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات چھوڑ دی. بھائی انہوں نے کس حوالے سے بات چھوڑی؟ آپ پوری روایت پڑھیے گا پھر انشاءاللہ میں جواب دوں. آپ پوری روایت جس طرح مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں نا, آپ پوری روایت بخاری کی پڑھو پھر میرے سے مطالبہ کرو. پھر اس کے بعد سلیم بن کیس کا یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی جواب نہیں دیا. بھائی احتجاج تبریسی سے میں نے جواب دیا تھا, اس کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا کہ حضرت علی نے نبی کی مخالفت کی, نبی نے روکا لیکن حضرت علی خالد سے لڑے. احتجاج تبریسی نے آپ نے پڑھا تھا. میرے سوالوں کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کہ جی حضرت علی نے قرآن چھپایا, معاذ اللہ قرآن کی مخالفت, اس کا کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے. اسی طریقے سے امام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقرر کردہ مہر کو خسیس کہا, اس پر اعتراض کیا, اس سے اختلاف کیا, معاذ اللہ یہ کفر ہے ان کے نزدیک, اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی علیہ السلام حضرت علی سے نکاح پر رو رہی تھی, اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کہ کیوں رو رہی تھی, نبی کا انتخاب تھا. اسی طریقے سے حضرت مہدی کی سب سے پہلے بیعت کرنے والے میں نے دکھایا ان کی معتبر کتاب حق الیقین سے کہ کرنے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے, تقدم علی رسول حضرت مہدی معاذ اللہ کافر ہوئے, اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. میں ہر چیز کا جواب دیتا جا رہا ہوں لیکن میرے کسی سوال کا یہ جواب نہیں دے رہے. اسی طریقے سے میں نے نہیں کہا تھا کہ امام جعفر صادق, میرا سوال امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ اپنی امامت کا انکار کیا تھا, اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. کہتے ہیں کہ جی اصل کتاب دکھاؤ, چلو میں دکھا دیتا ہوں آپ کو اصل کتاب, ٹھیک ہے نا, میں اسکرین شیئر کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں. ٹائم ختم ہے, 3 منٹ ہو گئے, ختم ہو گئے, 3 منٹ اوپر ہو گئے. ٹھیک ہے, وہ آپ نے 3 اکٹھا ہی ہو گیا, اس میں دو منٹ ریپلائی کے تھے اور 1 منٹ مختصر فار کوشچن. شروع کروں جی. سیکنڈ ہو گئے یہ صحیح ہے. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین, انہوں نے کہا حدیث دکھاؤ یہ کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے ابو بکر سے کیوں بات کرنا چھوڑ دیا. کتاب صحیح بخاری ہے, یہ صفحہ نمبر 550 ہے, حدیث نمبر 3093 اور 3092 ہے. وہ عائشہ کے حدیث ہے. عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے ابو بکر سے کہا کہ میرا میراث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنتی ہے دے دو. ابو بکر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہماری میراث نہیں ہوتی, ہم جو چھوڑتے ہیں صدقہ ہوتا ہے. فغضبت, اسی بات پہ حضرت زہرا سلام اللہ غضبناک ہوئے کیونکہ اس نے جھوٹی حدیث بنا دی. فغضبت بنت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہجرت ابا بکر فلم تزل مہاجرته حتى توفیت. تو اس کے بعد ابو بکر سے بات کرنا چھوڑ دیا, آخر تک ان سے بات کرنا چھوڑی. تو ثابت ہوا کہ کس لیے, کیونکہ ابو بکر نے ایک جھوٹی حدیث قرآن کے خلاف بنا دیا تھا. تو اس بات پہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ناراض تھی, اب آخر تک ابو بکر سے بات نہیں کی. ٹھیک ہے نا. اگر ابو بکر کو اچھی سمجھتی تھی تو یہ تو اچھی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ پیغمبر کی میراث نہیں, راضی ہو جاتی, لیکن وہ ابو بکر کو جھوٹی سمجھتی ہیں, اسی لیے وہ ابو بکر سے بات نہیں کی. اچھا, انہوں نے کہا کہ امام مہدی علیہ السلام کی بیعت والی وہ حدیث غلط پڑھ رہے ہیں. حدیث اس طرح نہیں ہے. پہلے ان کا اول من یتبعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والثانی علی علیہ السلام, سب سے پہلے جو ان کی نصرت کرنے والا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام, اور حضرت پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصرت کریں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے, اس کے بعد امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ہے بیعت نہیں ہے, یتبعہ ہے لفظ یبایعو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اگر بیعت کا الفاظ بھی ہوں یا حدیث پڑھیں ہم اس کا جواب دیں گے. ہر بیعت طاعت کے لیے نہیں ہوتی, بہت سارے بیعت ہوتے ہیں نصرت کے لیے, بہت سارے بیعت ہوتے ہیں تائید کے لیے. اچھا, ان کا ادعا یہ تھا, یہ بہت ہی میں تک گیا ہوں بھائی اس شخص کا, ان کا ادعا یہ تھا کہ بھائی اکراہ کی بیعت صحیح ہوتی ہے, اسی لیے امیر المؤمنین علیہ السلام نے معاویہ سے جنگ لڑی ہے تاکہ زبردستی اسے بیعت لے لے. اور بھائی وہ حدیث جو آپ نے احتجاج کی پڑھی ہے اس میں کہاں وہ الفاظ تھے؟ انہوں نے مطالبہ کیا کہ تم بیعت کرو, لیکن یہ الفاظ کہاں تھے کہ میں آپ سے جنگ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ سے زبردستی بیعت لے لوں. ٹھیک ہے نا. وہ یہ الفاظ تو نہیں تھے, وہ آپ جھوٹی بنا رہے ہیں. جھوٹی بات تو وہ آپ کی اپنی وہ بے ایمانی کی دلیل ہے. صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں انہوں نے اپنی امامت کا انکار کیا ہے. ٹھیک ہے بھائی, وہ حدیث دکھا دو. اگر وہ زیدیہ والی حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو وہ تو واضح کہ وہ تقیہ کے لیے, اس کے فوراً بعد امام علیہ السلام اپنی امامت کا اس بات کر رہے ہیں. تو بہرحال میرے محترم ناظرین, یہ شخص ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دے رہا. میں سمجھتا ہوں اس کافی ہے بھائی, لیٹ ہو گیا بھائی, 4 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا نا. کافی ہے, کافی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر. آخری ٹرن تو میری ہوگی عوان صاحب. 2 منٹ بول. آخری سے پہلے انہوں نے کہا تھا, جب میں نے ان سے سوالات کیے تھے ان کے اپنے عقیدے کے مطابق, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احانتیں ہیں ان کی کتابوں میں, ان کی جو تکفیر ہیں ان کی کتابوں میں, نستجیر باللہ,
انہوں نے کہا تھا اس کے لیے اگلا مناظرہ رکھ دیں. اس مناظرے میں تو یہ بات ہے جو بھی میں نے ان کی کتاب سے دکھا دی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر لازم آتا ہے. انہوں یہ جان چھڑا کے میں بعد میں اس پہ مناظرہ کروں گا. تو ابھی پہلے وعدہ دے دے اگلے ہفتے اس پہ مناظرہ کریں گے شیخ صاحب, نیکسٹ ویک. اگلے ہفتے کی تو میں بات اگلے ہفتے میں نے کہیں ٹائم دیا ہوا ہے, باقی انشاءاللہ اچھا. میں بات کروں گا. کس دن آپ نے ٹائم دیا ہے؟ کس دن آپ نے ٹائم دیا؟ کوئی بات نہیں, سیٹرڈے کو نہیں, فرائیڈے کو کر. نہیں, میں نے کہیں ٹائم دیا ہوا ہے. اور بھائی پورا ہفتہ ٹائم دیا ہے, روز ہر روز, ایک دن بھی فارغ نہیں ہے. میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں, مدرس ہوں. اور رات کے 10 بجے, رات کے 1 بجے تم مدرس ہو. ٹائم نکالنے کے لیے ٹائم آپ کے ان کے مدارس میں رات کے 2 بجے دروس ہوتے ہیں, کس طرح کے وہ سب کو پتا ہے. اور بھائی رات کے وقت آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. ہم تو رات کو دن مدرسے دن کو ہوتا ہے, رات کو کیسے؟ صفدر صاحب نیکسٹ سیٹرڈے کے علاوہ آپ رکھ لیں انشاءاللہ آپ سے بات. نیکسٹ فرائیڈے کو رکھتے ہیں. نیکسٹ سیٹرڈے, نیکسٹ مطلب آج کیا تاریخ ہے؟ ایک ہفتہ چھوڑ کے ایک ہفتہ. دیکھو آپ کہتے ہیں سیٹرڈے میں آپ نے کسی کو ٹائم دیا, جمعے کو تو ٹائم نہیں دیا نا, جمعے کی ایوننگ کو. جناب کسی کی مصروفیات ہوتی ہے, دروس ہوتے ہیں, ایسے تو نہیں ہے آپ کی طرح کہ بس بیٹھ جائے اسی کام کے لیے. چلے بھائی آپ بولو, آپ بولو کب اس سے اس سیٹرڈے کو نہیں اگلے سیٹرڈے کو صحیح ہے انشاءاللہ اس پہ کریں گے. وہ میں بات آپ کے ساتھ طے کرتا ہوں, لیکن 2 منٹ میں بات کر لوں پہلے. وہ نہیں ابھی طے کرتے ہیں کیونکہ آپ بھاگ جائیں گے, ہمیں پتہ ہے. آپ نے آج بھی اسی لیے جواب نہیں دی کیونکہ آپ کے پاس جواب نہیں تھا. وہ 1 سال کے بعد بھی جواب نہیں ہوگا, تو آپ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی 2 ہفتوں میں صحیح ہے, یہ اگلا سیٹرڈے نہیں, اس اگلے والے سیٹرڈے مان لیا بھائی. ٹھیک ہے, آپ کیا پیش ابھی دیکھیں, ابھی اہل بیت علیہ السلام انہوں نے کہا کہ اہل بیت علیہ السلام شیعہ کتب میں کافر ہیں, ٹھیک ہے نا. ابھی ہم بتائیں گے کہ کس کے کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر ہیں. سیٹرڈے کو صحیح ہے, اگلے سیٹرڈے اس حوالے سے بات کریں گے نا آپ. ہاں اسی حوالے کیا آپ کی, اور آپ ملزم ہوں گے, حدیث ہم لائیں گے جیسے آپ نے کہا تھا نا کہ آپ جواب نہیں دیں گے. اور اس وقت آپ چلے ہیں نا, جس طریقے سے آپ چلے ہیں اس طریقے سے یہ بندہ چلے گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ. آپ نے آج تو جواب نہیں دیا نا, آپ نے جان چھڑا دیا. چلیں گے آپ, کہتے ہیں موضوع سے باہر ہے, موضوع وہی ہے نا, دونوں چلیں گے آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے بھائی, موضوع مان لیا نا آپ نے. موضوع کا اقرار کریں کے حوالے سے جو شیخ صاحب, موضوع کا اقرار کریں. موضوع کیا ہے اب اگلا مناظرہ جو ہے 2 ہفتوں میں, اس کا موضوع کیا ہے؟ موضوع کیا آپ کے جی آپ کے حوالے سے معاذ اللہ اہل سنت کے نزدیک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کافر ہے آپ کہتے ہیں, آپ کا ادعا. ان کی بے حرمتی, ان کی گستاخی بھی کفر ہے, ان کا ویسے کفر بھی. جی بالکل 2 ہفتوں میں, 2 ہفتوں میں صحیح ہے نا, 2 ویکس میں. ٹھیک ہے, آپ 2 منٹ بات کر رہے ہیں, 2 منٹ کر 2 منٹ میں بات کر. جی دیکھیں محترم سامعین, ہے یہ جو موضوع تھا, عنوان تھا, الحمدللہ اس کے حوالے سے ہم نے روایات رکھی کہ جی شیعہ مذہب کے مطابق اہل بیت کا ایمان ثابت نہیں. تمام ان کے ائمہ نے بیعت کی ہے غیر منصوص خلیفہ کی, اور اس پر انہی نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے. یہ کہتے ہیں مکرہن, شیعہ مذہب کہتا ہے کہ نہیں مکرہن بنتا ہی نہیں ہے. وہ اس وجہ سے نہیں بنتا, ان کو اپنی موت کا پتہ تھا, ان کو کسی چیز کا خوف نہیں تھا. اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. حضرت علی نے حضرت معاویہ سے قتال کیا, وہ بھی بیعت کے لیے, اس کا بھی انہوں نے کوئی روایت نہیں پیش کی کہ جی وہ بیعت کے لیے نہیں تھا. پھر اس کے بعد ہم نے دکھایا کہ حضرت مہدی جو ہے وہ ان کے مذہب کے مطابق یہ کہتے ہیں یتبعوا کے الفاظ ہیں, نصرت کے الفاظ نہیں ہیں, یعنی پیروی کریں گے, ان کے پیچھے لگیں گے, ٹھیک ہے نا. اور ان کے اپنے حق الیقین والے نے لکھا ہے کہ بیعت کریں گے, ان کے اپنے مترجم نے لکھا ہے کہ بیعت کریں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مہدی کی. معاذ اللہ حضرت مہدی کافر بنے ان کے نزدیک. اور اسی طریقے سے حضرت علی نے قرآن کو چھپایا, کہتے ہیں کہ جی نصارہ کے لیے ناجائز تھا, حضرت علی کے لیے جائز تھا قرآن کو چھپانا. معاذ اللہ قرآن کی مخالفت کرنا, اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے نکاح پر ناراض تھی, رو رہی تھی, اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کہ نہیں رو رہی تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہر کو خسیس کہا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مخالفت کی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتخاب کی مخالفت کی, معاذ اللہ ان کے اصول کے مطابق کافر بنی, اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اسی طریقے سے ہم نے دکھایا کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی امامت کا انکار کیا. کہتے ہیں کہ وہ زیدیہ والوں کے سامنے انکار کیا پہلے تک. دیکھیں نئی بات نقل کر رہے ہیں, نئی بات نقل کریں گے قوم میں قائم رہیں گے, امامت کا انکار ہم قائم رہیں گے. کہتے ہیں کہ ان کے سامنے اقرار کیا, یعنی انکار تو کیا نا, انکار تو کیا, کسی نبی نے نبوت کا انکار کیا ہے؟ امام جعفر صادق نے معاذ اللہ امامت کا انکار کیا, تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ان کے مذہب کے مطابق معاذ اللہ کافر بنتے ہیں. اسی طریقے سے ہم نے دکھایا کہ جی
حضرت زید ابھی ہماری بھائی ابھی انہوں نے نئی بات چڑھا نا امام جعفر صادق علیہ السلام علیہ ابھی میرے حسین نے بیعت کی واہ بھائی ٹائم ختم ہے آپ کا ٹائم ختم ہے بھائی دیکھیں ناظرین کرام ایک منٹ میں صرف ان کے ایک جملے کا جواب دے دیتا ہوں انہوں نے جو کہا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے متعلق انہوں نے نہ روایت پڑھی ہے نہ حدیث یہ سب جو ان کے ادعا ہیں یہاں بھی انہوں نے ادعا کیا ہے کوئی حدیث ودیث پڑھی نہیں ہے میں نے کہا تاکہ آپ حدیث پڑھیں آپ نے حدیث نہیں پڑھی اب انکار کرے روایت نہیں ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو دیکھ آپ حدیث دکھا دیتے ہیں تو ہم جواب دے دیتے ہیں جب روایت نہیں دیکھیں بھائی شیخ صاحب دیکھیں آپ نے جو ادعا کیا ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنی امامت کا انکار کیا ہے بالکل بالکل ہم اس کا انکار کرتے ہیں کیونکہ آپ کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ عربی زبان میں ایک بہت وسیع باب ہے اس کو توریہ کہتے ہیں التوریہ توریہ قرآن مجید میں موجود ہے بخاری کے ایک باب ہے باب ان المعارض یحزن عن الکذب خاموش پلیز نبی نے اپنی نبوت او بھائی قرآن کریم میں بہت سارے ابواب توریہ ہم نہیں کہتے ہیں توریہ جواب سن لے جب آپ نے اعتراض کیا ہے شیخ صاحب جب آپ نے اعتراض کیا جواب سن لو بھائی آپ نے اعتراض صاحب آپ کا سن لے جواب سن لو دیکھو امام علیہ السلام نے اپنی امامت کا انکار نہیں کیا ہے وہ توریہ ہے توریہ کیا چیز ہے توریہ ایک بہت وسیع باب ہے عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کا اور قرآن مجید کا اعجاز جو لوگ نہیں جانتے مثلا ملحدین ہے وہ آ کے یوٹیوب پہ کلپ بناتے ہیں قرآن میں یہ جھوٹ لکھا قرآن میں یہ جھوٹ لکھا حالانکہ ان کو یا حدیث میں یہ لکھا ہے یہ فصاحت بلاغت نہیں جانتے اور یہ شخص بھی اسی کی طرف عاجز ہے علمی لحاظ سے کہتا ہے امام علیہ السلام نے انکار کیا توریہ جب ہم آپ کو سمجھا دیں گے نا تو پھر آپ کا دماغ کھل جائے گا جی سر بہت دفعہ قرآن مجید میں توریہ کے الفاظ ہوتے ہیں وہ حدیث میں بھی ہے جی سر وآخر سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر الدعوات مولوی صفدر صاحب 2 ہفتوں میں آپ سے ملاقات ہوگی نا صحیح ہے انشاءاللہ باقی رہتے تو نہیں چلیں تھینک اللہ تھینک یو سر اللہ تعالیٰ دونوں کو جزائے خیر دے میں بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں طارق اعوان صاحب کا اور صفدر صاحب کا اور ناظرین کرام کا اجازت ہے طارق بھائی آپ اللہ حافظ اللہ آپ بھی آرام کرو آج ان کو نیند نہیں آئے گی انشاءاللہ آج جو ہے صفدر صاحب مولوی صفدر صاحب